لیکن یہ سڑنا صرف اینٹوں کا نہیں تھا بلکہ اس گھمنڈ اور طاقت کا بھی تھا جو کبھی یہاں راج کرتی تھی۔ پھر وہ کون سے راز تھے جنہوں نے اس محل کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وہ جگہ جو کبھی جنت مانی جاتی تھی اب ایک گولڈن کیج یعنی سونے کا پنجرا بن گئی تھی۔ جس بنیاد میں اپنوں کا خون شامل ہو جائے وہ عمارتیں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہتی۔ کیا محل کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا یا اسے جان بوجھ کر سیل کیا گیا؟ کیا وہاں اب بھی عباسی دور کے کچھ اہم کاغذات یا خزانے چھپے ہوئے ہیں جو ہماری تاریخ کو بدل سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی اس محل کے نیچے کچھ ایسے کمرے ہیں جو کہ بند ہیں؟ کیا پتا جن وجوہات کی بنا پر اس محل کو بند کیا گیا تھا وہ ڈر آج بھی وہیں کہیں موجود ہے۔ دوستو ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ عراق کے گرم اور تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہیں جہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، اور تیز ہوا جب چلتی ہے تو اپنے ساتھ پرانی عمارتوں کی دھول اڑاتی ہے جیسے وہ کسی بھولے ہوئے راز کی گواہی دے رہی ہو۔ آج ہم جس جگہ جا رہے ہیں وہ کبھی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کا دل ہوا کرتا تھا، ایک ایسا محل جو اتنا عظیم الشان تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں، لیکن آج وہ سائلنٹ پیلس یعنی خاموش محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے سمارا کی، وہ شہر جو راتوں رات تعمیر ہوا اور پھر راتوں رات ویران ہو گیا، اور آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون سے راز تھے جنہوں نے اس محل کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اسے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، جب عباسی خلافت یعنی سلطنت عباسیہ کا سورج پوری دنیا پر چمک رہا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد دنیا کا سب سے امیر شہر تھا، جہاں علم، ہنر اور دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس وقت کے حکمران جنہیں خلیفہ کہا جاتا تھا وہ اتنے طاقتور تھے کہ ان کا حکم زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک چلتا تھا، لیکن اس طاقت کے پیچھے ایک ڈر بھی چھپا تھا۔ سال 833 میں جب خلیفہ المتسم باللہ تخت پر بیٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ بغداد کی گلیاں اب ان کے لیے محفوظ نہیں رہیں، کیونکہ ان کی اپنی فوج جو کہ ترک غلاموں پر مشتمل تھی اور بغداد کے عام لوگوں کے درمیان روزانہ جھگڑے ہونے لگے تھے۔ خلیفہ المتسم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ایک نیا شہر بسائیں گے، ایک ایسا شہر جو صرف ان کا ہوگا، جہاں وہ اپنے قوانین اور اپنی فوج کے ساتھ سکون سے رہ سکیں گے۔ انہوں نے بغداد سے تقریباً 125 کلومیٹر دور تگریس ندی کے کنارے ایک جگہ چنی اور وہاں ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام سرہ منرا رکھا گیا، جس کا مطلب ہے جو اسے دیکھے وہ خوش ہو جائے۔ اور واقعی یہ شہر اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے، اور یہی وہ شہر ہے جسے آج ہم سامرا کے نام سے جانتے ہیں۔ سامرا کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پیلس سٹی بن گیا، جہاں محلوں کی قطاریں تھیں، خوبصورت باغ تھے اور پانی کی نہریں تھیں جو صحرا کے بیچ میں بھی ٹھنڈک کا احساس دلاتی تھیں۔ لیکن اس نئے شہر کے بیچوں بیچ خلیفہ المتسم نے اپنے لیے ایک خاص محل بنوایا جسے دارالخلافہ کہا جاتا تھا، یعنی خلافت کا گھر۔ یہ محل انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک عجوبہ تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہزاروں کمرے، بڑے بڑے دربار اور زمین کے نیچے بنے ہوئے ٹھنڈے کمرے تھے جنہیں سرداب کہا جاتا تھا، تاکہ گرمیوں میں بھی بادشاہ اور ان کے خاص لوگ وہاں آرام کر سکیں۔ اس محل کی دیواریں نایاب پتھروں، سونے کی اینٹوں اور رنگین شیشوں سے سجی ہوئی تھیں جو دھوپ پڑنے پر ہیروں کی طرح چمکتی تھیں۔ اس محل کا سب سے مشہور حصہ باب العامہ تھا، ایک بڑا سا دروازہ جو ندی کی طرف کھلتا تھا اور جہاں بیٹھ کر خلیفہ اپنی رعایا کو نیچے دیکھتے تھے، جیسے کوئی خدا آسمان سے زمین کو دیکھ رہا ہو۔ یہ محل صرف رہنے کی جگہ نہیں تھا بلکہ یہ عباسی خاندان کی طاقت کا ثبوت تھا،
یہ دکھانے کے لیے کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ صحرا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، طاقت اور دولت ہمیشہ اپنے ساتھ دشمن اور سازشیں بھی لاتی ہے، اور سامرا کے محل کی دیواروں نے بھی کچھ ایسا ہی دیکھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، وہ ترک فوج جنہیں خلیفہ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہ خود اتنے طاقتور بن گئے کہ انہوں نے خلیفہ کو ہی اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ وہ زمانہ جو کبھی شان و شوکت کا تھا، اب انارکی ایٹ سامرا یعنی سمارا کی بدامنی میں بدل گیا، جہاں بادشاہوں کو تخت پر بٹھایا جاتا اور جب فوج کا دل چاہتا انہیں قتل کر دیا جاتا۔ محل کے وہ کمرے جہاں کبھی سنگیت اور ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں خوف اور سازشوں کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب خلیفہ المتوکل، جو کہ سامرا کے سب سے بڑے تعمیر کرنے والوں میں سے تھے، انہیں ان کے اپنے ہی محل میں ان کے اپنے بیٹے کی سازش سے قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے نے محل کی دیواروں کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا، اور وہ جگہ جو کبھی جنت مانی جاتی تھی اب ایک گولڈن کیج یعنی سونے کا پنجرا بن گئی تھی، جہاں حکمران قید تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہی وہ وقت تھا جب محل کی قسمت میں ویرانی لکھ دی گئی تھی، کیونکہ جس بنیاد میں اپنوں کا خون شامل ہو جائے وہ عمارتیں زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہتی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ شہر میں رہنا مشکل ہو گیا، پانی کی قلت ہونے لگی، اور وہ ترک فوج جو کبھی حفاظت کرتی تھی اب لوٹ مار پر اتر آئی تھی۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب فیصلہ کیا گیا کہ دارالحکومت کو واپس بغداد منتقل کیا جائے اور سامرا جسے اتنی چاہت سے بنایا گیا تھا اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آج بھی تاریخ دانوں کو پریشان کرتا ہے، کیا محل کو بس ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا یا اسے جان بوجھ کر سیل کیا گیا تھا؟ کچھ پرانی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب خلیفہ اور ان کے خاندان وہاں سے نکلے تو انہوں نے محل کے کئی حصوں کو بند کروا دیا، شاید وہ اس امید میں کہ ایک دن وہ واپس آئیں گے، یا شاید اس ڈر سے کہ وہاں موجود خزانے اور راز کسی غلط ہاتھ میں نہ چلے جائیں۔ دروازوں پر تالے لگا دیے گئے، خفیہ راستوں کو پتھروں سے چنوا دیا گیا، اور وہ سرداب جہاں پانی بہتا تھا وہ سوکھ کر خاموش ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آخری قافلہ وہاں سے نکلا تو محل نے ایک گہری چپی سادھ لی، جیسے وہ اپنے اندر ہزاروں داستانیں دفن کر چکا ہو۔ وقت گزرتا گیا، سال صدیوں میں بدل گئے، اور صحرا کی ریت نے آہستہ آہستہ محل کو اپنی آغوش میں لینا شروع کر دیا۔ وہ عظیم دیواریں جو کبھی دشمنوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھیں اب قدرت کے سامنے بے بس تھیں۔ ہواؤں نے چھتوں کو گرا دیا، بارشوں نے مٹی کی اینٹوں کو پگھلا دیا، اور محل کا وہ حصہ جو کبھی چمکتا تھا اب مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ محل گلنے سڑنے لگا، لیکن یہ سڑنا صرف اینٹوں کا نہیں تھا بلکہ اس گھمنڈ اور طاقت کا بھی تھا جو کبھی یہاں راج کرتی تھی۔ آج جب آپ سامرا جاتے ہیں تو آپ کو دارالخلافہ کے کھنڈر نظر آتے ہیں جو آسمان کی طرف منہ اٹھائے کھڑے ہیں، جیسے کوئی فریادی انصاف مانگ رہا ہو۔ وہ باب العامہ کے 3 بڑے محراب آج بھی کھڑے ہیں، لیکن اب وہ کسی ندی یا باغ کی طرف نہیں کھلتے بلکہ ایک ویرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ جگہ آج ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی دولت ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو چیز مٹی سے بنی ہے اسے آخر کار مٹی میں ہی ملنا ہے۔ جب آپ ان خاندانوں کے بیچ چلتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سی اداسی محسوس ہوتی ہے۔ ہوا جب ان ٹوٹی ہوئی دیواروں سے ٹکراتی ہے تو ایسی آواز آتی ہے جیسے پرانے بادشاہ اب بھی اپنی سلطنت کے ختم ہونے کا ماتم کر رہے ہوں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سائلنٹ پیلس آج بھی اپنے اندر کئی راز چھپائے بیٹھا ہے۔ ماہر آثار قدیمہ آج بھی وہاں کھدائی کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے ایسی چیزیں ملتی ہیں جو حیران کر دیتی ہیں۔ کبھی کوئی ٹوٹا ہوا شیشے کا برتن جو ہزاروں سال پہلے کسی نے پانی پینے کے لیے استعمال کیا ہوگا، یا کبھی دیواروں پر بنی ہوئی تصویریں جو اس وقت کی زندگی کی کہانی سناتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی اس محل کے نیچے کچھ ایسے کمرے ہیں جو کہ بند ہیں؟
क्या वहां अब भी अब्बासी दौर के कुछ अहम कागजात या खजाने छुपे हुए हैं जो हमारी तारीख को बदल सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि महल के नीचे बनी हुई सुरंगें और सरदाब अब भी मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुए हैं और शायद वहां कुछ ऐसा है जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। क्या पता जिन वजूहात की बिना पर इस महल को बंद किया गया था वो डर आज भी वहीं कहीं मौजूद हो। ये महल सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं है बल्कि ये एक टाइम कैप्सूल है जिसने अपने अंदर 9वीं सेंचुरी के वक्त को कैद कर रखा है। जब हम इसे साइलेंट पैलेस कहते हैं तो दरअसल ये खामोश नहीं है बल्कि ये हमसे बात कर रहा है। बस हमें सुनने के लिए वो कान चाहिए जो तारीख की सरगोशियों को समझ सके। सामरा का ये महल हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितने ही ऊंचे महल बना ले, कुदरत का निजाम सबसे ताकतवर है। जिस तरह सहरा ने इस शहर को निगल लिया वो इस बात का सबूत है कि हुकूमत और ताकत सिर्फ चंद दिनों की मेहमान होती है। आज जब हम उन टूटे हुए सतूनों और गिरी हुई दीवारों को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक खंडर नजर नहीं आता बल्कि हमें इंसानी ख्वाहिशात के उरूज और जवाल की पुरानी दास्तान नजर आती है। यह है सामरा के खामोश महल की हकीकत, एक ऐसा राज जो रेत के नीचे दफन है, इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसकी खामोशी को समझे। इसलिए अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत को देखें तो याद रखिएगा कि हर पत्थर के पास सुनाने के लिए एक कहानी होती है, बिल्कुल सामरा के इस खामोश महल की तरह। दोस्तों, आपसे मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में किसी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।